کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہر ذی روح کو موت آنی ہے؟ آپ نے کبھی اس لفظ ذائقہ، جس کو انگلش میں ٹیسٹ کہا جاتا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ ہر انسان کی چکھنے کی حس مختلف ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی چیز پسند نہیں آتی تو اسے اس کا ذائقہ برا ہی لگے گا۔ چیز کا ذائقہ اس میں ڈالے گئے اجزاء پر منحصر ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص کی موت کا ذائقہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اس کا ذائقہ دوسروں کی موت سے مختلف ہوگا۔ یہ آپ کی موت ہے تو اس کا ذائقہ بھی آپ ہی کو چکھنا ہوگا۔ لہٰذا ابھی سے اپنے معاملات اور اعمال درست کر لیں تاکہ موت کا ذائقہ کبھی کڑوا نہ لگے۔ بھول جائیں انہیں جو کبھی آپ کے لیے اذیت کا سبب بنے، جو آپ کی ذات کے لیے فریب کا سبب بنے۔ بھول جائیں انہیں جنہوں نے محروم کیا آپ کو۔ بھول جائیں انہیں جن کی وجہ سے آپ تلخیوں سے آشنا ہوئے۔ ان کا آپ کے دل و دماغ میں اتنا بھی حصہ نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں یاد رکھا جائے۔ آگے بڑھیں، خود کو موقع دیں اور زندگی کو بوجھ سمجھ کر مت گزاریں بلکہ خوشی سے جئیں۔ رشتوں میں اتنی تباہی غیبت کرنے والوں نے شاید نہ کی ہو جتنی تباہی غیبت پہنچانے والے کرتے ہیں، کیونکہ سرد لہجے اور ٹھنڈی چائے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ خود کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے اپنا خیال خود رکھا جائے۔ آپ تکلیف میں ہیں لیکن آپ نے تو خوشی بانٹی تھی۔ آپ نے غلطی نہیں کی لیکن آپ پھر بھی مجرم بنا دیے گئے۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولا لیکن ثابت کر دیے گئے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ صبر کے ساتھ انتظار کریں۔ وقت کا پہیہ کبھی یوں بھی گھومتا ہے کہ آپ کے سب حساب کتاب برابر کر دیتا ہے۔ جو شخص بغیر کسی وجہ کے آپ سے اکتا جائے اور نظر انداز کرے تو میری نظر میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے سامنے ان کم ظرف لوگوں کو ظاہر کیا ہے جن پر آپ محبتیں لٹا رہے ہیں۔ وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ انہیں زندگی میں کبھی بے لوث محبتیں نصیب بھی ہوں۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر تانے دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا۔ وہ واقف ہے ہر زخم سے، ہر تکلیف سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں۔ آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ مایوس کبھی بھی مت ہو۔ میں تعلق میں مہنگی تحفوں، بلا وجہ تعریفوں اور اچھی صورت کے حق میں نہیں ہوں۔ اگر ایک کہہ نہ سکے اور دوسرا اس کی پریشانی سمجھ لے، تھکے ہوئے حلیے میں ایک دوسرے کے سامنے جانے میں ہچکچاہٹ نہ ہو اور عیبوں پر تانے ملنے، نصیحتیں کرنے کی بجائے بس خاموشی سے بغیر کچھ کہے آپ کو سمیٹ لیا جائے، تو میری ڈکشنری میں اسی کا نام محبت اور خیال ہے۔ کچھ تعلقات آپ کو نچوڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کا وقت، آپ کی محنت اور آپ کی نفسیاتی موجودگی سب چھین لیتے ہیں اور بدلے میں آپ کو سوائے خالی پن یا دھوکے کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ ان میں آپ کا برقرار رہنا وفاداری نہیں ہے بلکہ شناسائی کے اس وہم کو کھو دینے کا خوف ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کی روح کسی ایسی جگہ رہنے کی قیمت چکائے جہاں آپ کی کوئی قدر نہیں، وہاں سے پیچھے ہٹنا سیکھیں۔ نسل در نسل اذیتوں کو ٹرانسفر مت کریں۔ ہر کندھے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اتنی نیگیٹیوٹی برداشت کریں۔ ضروری نہیں ہونا چاہیے جو ماں نے تکلیفیں سہیں وہ بچے بھی برداشت کریں۔ جنریشنل ٹراماز ختم کرنے کے لیے کسی ایک کو تو پہل کرنا ہی ہوگی تاکہ دنیا رہنے لائق جگہ بن سکے۔ شفا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں بلکہ حد سے بڑھی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض اور حسد سے، دل کو گرد آلود کر دینے والی سوچوں سے، ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ صراط مستقیم صرف یہی تھوڑی ہے کہ نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی۔ صراط مستقیم تو وہ راستہ ہے جس پر قدم قدم پر رب کی کتاب سے رہنمائی لینی پڑتی ہے، جس راہ پر اپنا نفس مارنا پڑتا ہے، جس راہ پر چلتے ہوئے دل کا رب سے ہر لمحے بڑھتا ہوا تعلق ہوتا ہے۔ انسان بار بار گرتا ہے، پھر اسے اس کا رب اٹھاتا ہے، اسے طاقت دیتا ہے، ایمان دیتا ہے اور اس کا معاون بن جاتا ہے۔ اللہ کے دروازے پر دستک دیتے رہیں، خاص طور پر جب چیزیں ناممکن نظر آئیں۔ آپ تمام معجزات کے مالک، سب سے زیادہ پیار کرنے والے، سب سے زیادہ فیاض، سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں جو آپ کا دل اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اس لیے اگلی بار جب آپ دعا کریں تو اسے یاد رکھیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں
اور آپ جتنا زیادہ مانگیں گے اتنا ہی آپ کو ملے گا۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ صرف ہماری زندگی مشکل ہے، صرف ہمیں ہی آزمایا جا رہا ہے، دوسروں کی زندگی بہت آسان ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کل جہان کسی کو نہیں ملا کرتا، سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز سے گزر رہے ہیں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، وقت نہ ہی رکتا ہے نہ ہی ایک جیسا رہتا ہے۔ آج اگر آپ آزمائے جا رہے ہیں تو پھر کل نوازے بھی جائیں گے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ آپ کا رب آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جب انسان کو اپنی جھولی بہت سی نعمتیں ہونے کے باوجود ہمیشہ خالی ہی نظر آتی ہے، یا جو ہر وقت ناشکری ہی کرتا رہتا ہے، تو پھر خالی جھولی اور ناشکرا پن ہی اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ دراصل ناشکری ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری بہت سی اور چیزوں کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر انسان بس شکوے شکایت ہی کرتا رہتا ہے، لوگوں کا حق نہیں دیتا، جھوٹ بھی بولتا ہے اور ناانصافی کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا دل اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی زبان سے اور ذات سے صرف شر ہی پھیلتا ہے۔ جائے نماز پر جاگنے والے خدا کے بہت بڑے اٹینشن سیکر ہوتے ہیں، وہ دنیا جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی متقی پرہیزگار ہے تو وہ خود نہیں بنا، اسے بنایا گیا ہے۔ کوئی خدا کا پیارا بنا ہوا ہے تو وہ خود نہیں بنا، اسے بنایا جاتا ہے۔ یہ سارے انتخابات خدا خود کرتا ہے۔ کوئی تہجد گزار خود نہیں بنتا، اسے بنایا جاتا ہے۔ شب بیداریاں عنایت کی جاتی ہیں، اسے بے قراریاں دی جاتی ہیں۔ اس اختلاج قلب اتنی تنگ کی جاتی ہے کہ وہ نیند لینا بھول جاتا ہے۔ اس کی قسمت میں جائے نماز پہ اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، سونا لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑے کرم کی بات ہوتی